اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا. صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا. تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا. آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے. ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا. آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا.
پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا. جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے. یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا. یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے. اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا. امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا. وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا. یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا. ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کی سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا. اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا. یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا.